نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے اوپر 5 حق ہیں، 5 حق۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں حق المسلم علی المسلم خمس، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں حق المسلم علی المسلم ست۔ مسلمان کے اوپر 6 حق ہیں۔ اب 5 حق میں سے ایک حق کون سا ہے؟ وہ تشمیت العاطس، چھینک کا جواب دینا۔ کیا کرے کہ جب جس کو چھینک ہے وہ کیا پڑھے؟ الحمدللہ۔ سننے والا کیا پڑھے؟ یرحمک اللہ۔ اور جس کو چھینک آئی ہے وہ پھر بعد میں کیا کرے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ الفاظ پڑھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے اوپر 5 حق ہیں، اگر چھینک آئے تو اس کا جواب دینا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی چھینک آنے کے بعد کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ، فرمایا ساری زندگی نہ اس کے کبھی کان میں درد ہوگی نہ دانت میں درد ہوگی۔ 2 ہی دردیں ایسی ہیں جو سب سے شدید ترین دردیں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ جن کی تکلیف ہوتی ہے، یا کسی کے کان میں درد ہو یا کسی کے دانت میں درد ہو، تو بہت زیادہ شدید دردیں ہوتی ہیں۔ تو جس کے کان اور دانت میں درد ہو کبھی اس سے پوچھنا کتنی درد ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو چھینک آئے وہ کیا پڑھے؟ الحمدللہ، ساری زندگی اس کے کان اور دانت میں درد نہیں ہوتی۔ اور میں نے خود الحمدللہ آج سے کچھ 6-7 سال پہلے یہ والی حدیث سنی ہے۔ جب سے حدیث سنی ہے میں نے خود عمل کیا، اس کے بعد آج تک الحمدللہ کبھی کان اور دانت میں درد نہیں ہوئی۔ تو اس وجہ سے آپ بھی جب چھینکیں کیا پڑھیں؟ الحمدللہ۔ ہم چھینک آتے ہیں اچھ کر کے چھینک بڑی زور سے مارتے ہیں، لیکن اللہ کا نام نہیں لیتے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ جب بھی چھینک آئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، الحمدللہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہمیں چھینک آنے پر الحمدللہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔